أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. So the last group of Surah Ma'idah we started in the last class, but we have to start from 109. 109 to 120 is the one group. اور اس میں بڑی حکمتیں ہیں، وہ ہم تفسیر کرتے وقت دیکھتے جائیں گے. چلیے یہ دانش کر رہے تھے، شاید انصار دانش تو نہیں ہے، تم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کر رہے تھے یوم یجمع اللہ الرسول، یہاں تک لیے تھے. اور یہ یوم جو ہے مفعول فیہ مقدم ظرف زمان، ایک دن کا ذکر ہے، قیامت کا دن. یجمع فعل فاعل، وہ جمع کرے گا، اور فاعل آگے اللہ آ کے وہ ایمٹی ہو جا رہا وہ، اور رسولہ اس کا مفعول بھی ہی ہے. چلیے یہ ایک سین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی روز محشر بھی لوگ گواہی لیں گے. سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کے آپ آئے ہیں، ایمان والوں سے بھی گواہی لیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوری پچھلی قوموں کے بارے میں گواہی لیں گے، رسولوں کو. یہاں پر پھر صرف جو ہے رسولوں کو جمع فرمائیں گے، پوری ان کی امت بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا جمع کرنے کے بعد. پھر فا جو ہے حرف عطف آیا، یقولو جو ہے یجمعو پہ معطوف ہو رہا، اور وہ کہے گا یعنی اللہ سبحانہ وتعالی. ویری گڈ. فعل فاعل. ماذا اجبتم، کچھ اس کے یقولو کے بارے میں تھوڑا یہ اس کا وہ ماضی کیا ہے، مضارع کیا ہے. ماضی تو خالہ ہے، خیال ایس لیٹرز کیا ہیں. خاف واو لام. ویری گڈ. قاف کھا و لا ہے، اور یہ جب مضارع میں ماضی میں یہ واو الف میں بدل جاتا ہے، اور وہ خاف الف لام ہو جاتا ہے خالہ، اور جو ہے جب مضارع میں ہوتا ہے تو پھر واو پھر لوٹ کے آ جاتا اس میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کہے گا، کہے گا اللہ فرمائیں گے کیا فرمائیں گے. ماذا، ایک سوال کریں گے، سوالیہ ہے یہ. ماذا کیا تھا، اجب تم یعنی ان کا ریسپانس، وہ جو ان کی امتی یا وہ جو بھی اس زمانے کے رسول کے فالوورز تھے، جو بھی تھے، ان کی امت کا کیا ریسپانس تھا، کیا جواب ملا تھا. کیا جواب تم ملا. کو ذرا واضح کریے کیا ہے. یہ ایک فعل مجہول ہے. نہیں ہے، نہیں ہے، مجہول نہیں ہے. یہ جو ہے وہ ہے، یہ سوال کا ہی دکھ رہا.
نہیں ماذا ہے سوال تو. عجبا مجھول ہے. کیا جواب دیے گئے تم؟ میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں، سر میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کو کھول کے بتائیے اجب تم کیا ہے، کیسے بنا. عجبا تو اس کا روٹ ورڈ ہے. عجبا جا آبا، جواب بھی کہتے ہیں جابا. اچھا جواب جابا. جابا روٹ ورڈ ہے، بیس لیٹر جیم واو بے بے. ہے، لیکن اس کا ماضی جابا ہے. اب اس کے بعد یہ اوجب تم کیوں آیا، الف کیوں آیا، اس پہ پیش کیوں آیا؟ اچھا یہ فرسٹ پرسن کا وہ ہے. نہیں پرسن کا. اچھا فرسٹ پرسن تو نہیں ہے، کیونکہ تم آ گیا تو وہ تو سیکنڈ پرسن ہے، تو یہ اضافت ہے اور مجھول ہے. ہاں نہیں مجہول نہیں ہے. اچھا جیسے اضافت سے نزلہ، اگر انزلہ. جی انزلہ یا نزلہ اگر اس میں اضافت ہو جائے تو معنوں میں چینج ہو جاتا ہے. وہ فعل جو ہے، جو فعل کیا ہے اس کا معروف ہے، وہ اس کو پھر مفعول لگتا ہے، اور وہ کیا بن جائے معروف. اور دو قسم کے فعل ہیں نا، نہیں مجھول اور معروف تو الگ ہو گئے، وہ یہ الگ تو وہ ہو گیا. نہیں ہے، متعدی متعدی نہیں ہے جی. علت لا حول ولا قوت. پر معروف اور علت والے ہوئے نا. علت کہاں سے آ گیا جی یہاں پر؟ یہ ٹرانزیٹیو انٹرانزیٹیو کا میں بتایا تھا. ٹرانزیٹیو فعل کیا ہوتے ہیں؟ متعدی ہاں متعدی ہوتے ہیں. انٹرانزیٹیو غیر لازم متعدد. لازم سر لازم لازم اور متعدی. تو اب یہ صرف اضافت سے متعدی ہو گیا، لیکن وہ اضطرابل ہے تو اس کا کوئی مفعول نہیں ہوگا، یا پھر جو ہے جی وہ جواب دیا مفعول نہیں ہوگا، بلکہ جواب تم دیے گئے. اب یہ متعدی ہو گیا تو اس میں اضافت ہے عجبا. اس کا تو اصل ویسا پڑھیں گے کہ تم کو کیا جواب ملا. بالکل تم یہ ایسا. عجبا ہے. اب اس کا جب ہم اس کو مظاہرے میں چینج کریں گے تو اوجب تم ہے نا، یا جو یا یہ پورا ایک رول ہے کہ الف آ جانے سے یہ پہ پیش آتا ہے. یہ قولو میں جیسے آیا تھا تو یہ ایک ڈیو ہے اضافت والوں کا. مفعول کیسے، اس کا مضارع کیسے بنتا ہے؟ تو اب یہ اوجب تم جابا سے عجبا بنا، عجبا سے اوجب ہو گیا. اب تم کو کیا جواب ملا؟ ماذا اوجب تم. اب ماذا سوالیہ بھی آپ لے سکتے ہیں، یا اور کیا لے سکتے ہیں؟ مفسرین نے اس کو بھی کچھ کہا ہے. تو یہ کیا لے سکتے اس کو؟ کوئی اور خود بول سکتا ہے تو آج اٹھا جلدی سے. ماذا کا کیا مقام ہے؟ اور کوئی ایک مقام ہے؟ 1 2 مبتدا لیں گے. نہیں مبتدا نہیں. فاطمہ سر ماں لگتا ہے کہ مفعول بھی مقدم ہونا چاہیے شاید. نہیں یہ نہیں سر پورا اجب تم ماں سب پورے کو لیں گے، مفعول بھی ہی پورا لے سکتے ہیں. نہیں مفعول بھی نو سر ٹھیک ہے سر. مفعول تو ہے لیکن بھی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے سر یہ سوالیہ ہے. سوالیہ تو ایک ہے، وہ بھی جی صحیح سر. بات ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس کو مفعول مطلق بھی لیا ہے، جو اوجب تم سے متعلق ہے کہ تم کو کیا
ریسپانس ملا، کیا جواب ملا تمہاری تبلیغ کا، ہے نا. اب یہ پورا وہاں کا ایک منظر ہے، حشر کا میدان ہے، تمام امتیں ان کے انبیاء کے ساتھ جمع کی جائے گی، اور پھر رسولوں سے سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا تم کو جواب دیا، یعنی تمہارے پاس میسیج کو جب یہ پہنچا ہے تو انہوں نے کیا کہا. اب ان کا جواب بڑا پرمعنی جواب ہے. وہ جواب کیا ہے؟ قالو، وہ کہے، اس کے بعد جو ہے یہ مخول القول ہو گیا قالو، اور واو الف جمع جو آ رہا وہ رسول کی طرف جا رہا، اور ان کا مخولہ ہو رہا لا علم لنا انکا انت علام الغیوب، پورا یہاں تک مخولہ ہے. مخولہ ہے. اور مخولہ جو شروع ہو رہا وہ حرف نفی سے شروع ہو رہا، نہیں علم ہم کو، علم لنا ہم کو، چلیے نہیں ہے علم ہمارے پاس. اب ایک ہاتھ اٹھا ہوا ہے، اور کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ فاطمہ کا دو، اور کوئی؟ شازیہ کا ہاتھ پہلے اٹھا، وہ صحیح بتا دے گی. یس. سر یہ لا نفی جنس ہے، لیکن میں نے ایک سوال کرنے کے لیے اٹھایا تھا ویسے سو ہاتھ. اچھا، پھر سوال کیا ہے؟ سر جو آپ نے کہا ماضا جو ہے وہ مطلق ہے، تو سر تھوڑا سا میں مطلق میں اور تھوڑی کمزور ہوں، اور تمیز اور حال میں بھی ڈفرینشیٹ کرنے میں تھوڑا سا مجھے پرابلم ہوتی ہے. تو سر مجھے یہ پوچھنا تھا کیسے ہم اس کو، کیوں کہہ رہے ہیں ہم اس کو مطلق؟ اس لیے کہ تم کو جواب ملا ہے. بہت سارے گرامیرین تو اس کو استفہامیہ انشائیہ جملہ لیتے ہیں، بعض اس کو جو ہے فعل مفعول اور مفعول مطلق. وجب تم، جواب ملا، تو جواب کے بارے میں یعنی ویب کے بارے میں کیا کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کو وہ نہیں تکلیف ہو رہی ہے تو سیدھا سیدھا انشائیہ استفہامیہ جملہ لے لیجئے، اور اوجبتم میں اضافت کے ساتھ فعل اور فاعل مفعول ہے، تم کو جواب ملا کیا. ٹھیک ہے، سر تکلیف مجھے کوئی بھی نہیں ہے، میں تو سیکھنے کے لیے سر، میں اس لیے وہی کہ تھوڑا کلیئر ہو جائے کہ اب اس جی کو سر. مفسرین کہتے ہیں تو وجب تم سے اس کا ایک تعلق ہے نا، کیا بالکل. کس طرح کا جواب ملا، کیا جواب دیے وہ لوگ، کیا ریسپانس دیے. تو چونکہ فعل سے تعلق ہے، ہر وہ لفظ یا وہ کلمات جس کا فعل سے کوئی تعلق بنتا ہے وہ مفعول مطلق کہلاتے ہیں. بعض وقت مفعول فعل کے ہی الفاظ کو اسم میں تبدیل کر کے کہتے ہیں، تو اس وقت تو بالکل کلیئر مفعول مطلق ہوتا ہے. کبھی فعل سے ایڈورب ہوتا ہے، وہ فعل کی وضاحت کرنے والا. جواب ملا تم کو کیا. جی سر ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب غور کروں گی سر. اب اس کے بعد کیا ہے؟ کیا ہے بولیے؟ لا کیا ہے؟ لا نفی جنس. یہ ایک بات یاد رکھیے، لا نفی جنس ایک ہوتا ہے جو ہم بہت بار کر چکے ہیں. اس کے نگیشن کے لیے ہی نہیں، بلکہ لا نفی جنس جو کسی اسم کو بالکل نہیں، کچھ بھی نہیں کے معنی میں آتا ہے. ہم کو کوئی علم نہیں ہے، یہ ہے. اور اس کا نفی جنس کے انالیسس کیسے کرتے ہیں؟ سر اس کا بھی ایک اسم ہوتا ہے اور پھر اس کی ایک خبر ہوتی ہے، اور اس کا باقی اسم تو جو ہے بھی وہ کر لو، باقی جی تو سر. بھی کر لو. جی چلو جی پھر اسم جو ہے وہی ہوگا لا. لا تو لا نفی جنس ہے، کسی چیز اچھا کو تو ایک پھر دم نگیٹ کرنا. اچھا تو علم لے لیں گے، بالکل اس کا علم کو اسم لے لیں گے. اسم، اور لانا کیا ہے؟ اس لا کی لنا جو ہے وہ لنا جو ہے اس کی خبر. خبر ہوگی کہ ہم کو کوئی علم نہیں ہے. اب اس جواب کے اوپر ہم کو غور کرنا پڑے گا کہ کوئی ہم کو خبر نہیں ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام یا رسول جو بھی آئے
وہ میسیج پہنچائے، تو کون صدقے دل سے ایمان لایا، دل کی کیا حالت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی مدینے میں کچھ لوگ ظاہری ایمان لائے تھے جن کو منافق کہا گیا کہ وہ سامنے کچھ بات کرتے تھے، پیچھے کچھ بات کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے ذریعے اگر ان لوگوں کے بارے میں نبی کو یا رسول کو واقف کرا دیں تو ہی واقف ہوتے ہیں، ورنہ کسی کے دلوں کا بھید، نیتوں کو جاننے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں. اور انبیاء کا کام صرف وہی پہنچا دینا، اس کو سمجھا دینا، اس پہ عمل کر کے بتا دینا، یہی ہوتا ہے. تو تمام انبیاء یہ کہیں گے لا علم لنا، ہم کو کوئی علم نہیں ہے کہ کیا کتنے لوگ ایمان لائے، کتنوں کے دل میں ایمان تھا، کتنے ایسے تھے جو ظاہری ایمان لائے تھے دلوں میں ایمان نہیں تھا. یہ سب تو آپ کے علم میں ہے، آپ ہی ہر چیز کو عالم الصدور ہیں، عالم الغیب ہیں. کیا ہوا اس سے بھی واقف ہیں، کیا ہو رہا ہے اس سے بھی واقف ہیں، کیا ہونے والا ہے اس سے بھی واقف ہیں. تمام چیزوں سے اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نبی یا رسول نہیں کر سکتے. تو انبیاء کا کام فضیلت ضرور ہے ان کی، لیکن بات کو پہنچانا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی کے قلب کی بات رسولوں پہ ظاہر کر دے تو ہی معلوم ہوتی ہے، ورنہ کوئی بات لوگوں کے دلوں کا بھید نہیں جان سکتے. تو وہ یہی جواب دیں گے کہ اس بارے میں آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا جواب ملا، ہم سے زیادہ تو آپ ہی جانتے ہیں. ہم کو قطعی کوئی علم نہیں ہے کہ کتنے لوگ ایمان لائے، حقیقت میں ایمان لائے، یا پھر جو ہے دکھاوے کے لیے ایمان لائے، یا ان کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ اس کو چھپائے رکھے تھے. ایسے بھی لوگ ہوں گے. اب اس کو کیا ہے ہمارا سر نہیں، میں نے وہ لا نفی جنس بتانا تھا، وہ تو اس وقت کا ہاتھ ہے. اچھا تو اب گرا جان. چلیے اس کے بعد کا چلو آگے چلو. جی، یہ انکا انت علام الغیوب، یہ ایک انا کا جملہ ہے. کا جو ہے انا کا اسم ہے، کا کی ضمیر جو جاری وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، اور انتا کو جو ہے وہ ضمیر فصل لیے تھے، وہ ریپیٹ ہو رہی، تو بھی لے سکتے ہیں یا پھر جو ہے بدل بھی لے سکتے. نہیں بدل نہیں لیں گے. کا بدل، یہ پوری خبر ہے، پوری خبر ہو گئی تو پوری خبر خبر، پھر جملے خبر کو پھر جملے اسمیہ ہیں، خبریہ ہے. انتا مبتدا ہو گیا، علام الغیوب اس کی خبر ہو گئی، اور علام الغیوب ایک مضاف مضافل ہے. یہ علام کیوں ہے، علامہ کیوں نہیں ہے؟ دونوں عالموں کا، تمام عالموں کا. نہیں، لام مبالغہ کا صیغہ ہے. سب کچھ غیب کی اچھا، باتیں، سب کچھ جاننے والے، ہر چیز کا علم رکھنے والے آپ ہی ہیں، ہے نا. علامہ آ جانے سے سکھانے کے معنی بھی آتے ہیں. علم الآدم اسماء، سکھایا اللہ نے آدم کو کچھ کلمات، وہ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں. تو یہ دیکھیں دیکھنے میں چھوٹی سی آیت ہے، لیکن یہاں پر کیا بولیں گے اس کو، لام کو زور دینے کے لیے نہیں مبالغہ سب کچھ اچھا، سپرلیٹیو. سپرلیٹو ہے. علم الغیوب معنی غیب کی باتوں کو آپ ہی جانتے ہیں، دلوں کی باتیں، سینوں کی باتیں، جو خیالات ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کے علم میں ہیں. اگر کہ کئی لاکھوں بار کہہ چکے ہیں ہم پڑھ کے، ہم کو جو خیال آتا ہے کچھ دیر کے بعد اس خیال کو ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں رہتا ہے کہ ہم کو کیا خیالات آئے تھے. ان تبدو، وہ جو آخری سورہ بقرہ کی آیتوں میں ہم پڑھتے ہیں، فی جی، انفسکم او تخفوہ یحسبکم اللہ، جس
تمام صاحب پریشان ہو گئے تھے کہ خیالات تو ہزاروں قسم کے آتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو، جو خیالات آتے ہیں اس کا بھی اللہ کو علم ہے۔ اور پھر اس کے بعد تسلی کے لیے آیت نازل ہوئی تھی، یغفر لمن یشاء ویعذب، جب تک عمل نہیں کر لیتا کوئی خراب خیال پہ یا کوئی خراب بات پہ، اس وقت تک خیال کی بنیاد پہ برائی نہیں لکھی جاتی۔ جب عمل کر لیتا ہے تو ایک برائی لکھی جاتی ہے، اور جب نیکی کا خیال آتا ہے تو اس وقت ایک نیکی خیال پہ ہی لکھی جاتی ہے، جب وہ نیکی کر لیتا ہے تو وہ 10 گنا بڑھا کے، یا پھر کتنا کوئی اللہ کے پاس ضروری نہیں ہے 10 گنا بنانا، جتنا چاہے بڑھا کے اس نیکی کا ثواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی اوپننگ آیت ہے کہ رسولوں کو جمع کریں گے اور ان کی امتیں بھی ہوں گی۔ یہ آیت کا مقصد کیا ہے؟ What is the reason کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان یہودیوں کو یا نصرانیوں کو وہ بتانا چاہتے ہیں، اس کا ٹارگٹ جو ہیں یہودی نصرانی ہے کہ یہ تمہارے انبیاء سے سوالات ہوں گے، اور اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان سے شہادت مانگیں گے، اور پھر وہ کہیں گے ہم کو علم نہیں ہے۔ پورا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نیکسٹ آیت میں آئے گا بڑا تفصیل سے۔ تو ان آیتوں میں یہود، نصارہ، مومنین سب کو ایڈریس کیا گیا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، اس کی تیاری کر لو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں سے بھی سوال کریں گے، اس وقت جو عمل کیا اس کے لحاظ سے اس کی سزا جزا جو بھی دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے۔ ایک انٹروڈکٹری آیت ہے، یہ پرسوں کر لیے تھے لیکن بہت جلدی میں کیے تھے، اس میں نئی باتیں لا نفی جنس نہیں کر رہے تھے پرسوں، یہ واج ہو گیا۔ یہ صرف انٹروڈکٹری آیت ہے کہ انبیاء کو جمع کریں گے۔ اسی طرح سے ایک خاص نبی کا بڑا تفصیلی، رسول کا تفصیلی ذکر ہے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ چلیے اب یہاں سے یہ آیت دیکھنے میں بہت بڑی ہے لیکن معنی کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے بہت آسان ہے، اور کوئی بھی سب اس کو کر سکتے ہیں، اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چلیے بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیکم، یہاں تک ایک لے لیں گے، بالکل یا ولا وعلی والدتک، یہاں تک لے لیں یہاں گے۔ تک بھی لے سکتے ہیں، عطف ہے تو بات یہاں تک ہی پوری ہو رہی ہے۔ اذ ایتک بروح القدس تکلم الناس پورے فی کرنے المہدی، سے ایک ایک ٹکڑا کر کے آپ اس کو کریے، دوسرا جب لے گا تو وہ اس کو کرے گا، اس کے پورے کرنے بیٹھے تو پھر بہت ٹائم لگ جائے گا۔ اتنے حصے اوکے کی آپ انالیسس کر دیجئے، اس کے بعد کوئی دوسرا اس کو لے گا تو وہ کہاں سے کہاں تک ایک جملہ ہے، ایک کمپلیٹ جملہ آپ نے بہت سی پوائنٹ آؤٹ کیا۔ چلیے اب اس کے انالیسس کر دیجئے۔ اذ قال اللہ، اس جو ہے وہ مفعول ہی یا ظرف زمان بھی ہے، دونوں ہیں، چلیے۔ دونوں میں۔ قال اللہ، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ ہوں، قال جو ہے ہی سیٹ، یہ وہ کہے گا، اس کو ہوا اس کا فائل ہے لیکن آگے آ رہا کہ ہوا ڈراپ ہو گیا، اللہ اس کا فائل ہو گیا۔ یا عیسی ابن مریم، یا عیسی ابن، یہ تو نادا منادا ہے، منادى اور ہے۔
یا جو ہے وہ نادا عیسی ابن مریمہ منادہ ہے، حرف ندا ہے یا حرف عیسیٰ ندا. منادہ ہے جی یا عیسیٰ ہے نا منادہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی کھڑا کریں گے اور ان کو مخاطب کریں گے. اس کے بعد ابن مریم کیا ہے؟ مضاف الہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا بنتا ہے؟ مفعول مفعول کہاں سے ہے؟ ایک دم اچھا عیسی مٹھائی ابن کھلاتے مریم. کھلاتے وہ کڑی ہوئی دعا کھلا دیا ایسا دکھتا میرا. مفعول اس کی صفت بن رہی ہے. صفت نہیں ہے، تھوڑا آپ نہیں تھے نا بیچ میں. جی انصار بولنا چاہ رہا ہے، اس کو سن لی. سب بولنا چاہ رہے ہیں بیچارے. چلو انصار کیا ہے؟ یہ بدل ہے اس کا. جی یعنی بدل ایک مبدل. عیسیٰ اور ابن مریم دو الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ ان کو جہاں پر بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ان کے والد کے نام، ان کی والدہ کے نام سے ابن مریم ہی کہا گیا ہے نا. تو عیسیٰ کے بعد ابن مریم آیا تو یہ بدل ہے. یہ ہم اس سے پہلے بہت بار کر رہے تھے، اس وقت تم جی جی تھے نہیں، اس لیے اس کو بدل کہیں گے. تو یہ بدل اور یہ سب ملا کے نادا، حرف ندا، نادا اور پورا جو ہے منادا ہوا، حرف ندا ہوا منادا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو مخاطب کریں گے اور ان کو یہ بات ان سے کہیں گے. چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے اس کو مخولہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کا کلام پورا قرآن ہے. تو شروع ہو رہا ہے اس قال اللہ یا عیسی ابن مریم. اب یہ خاص طور سے یہاں پر کسی اور نبی کا، نوح علیہ السلام کو کھڑا کرنے کا ذکر، صالح علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو، لوط علیہ السلام کا کہیں اس میں ذکر نہیں ہے، بلکہ عیسی ابن مریم سے سوال ہوگا. اب اس میں جو میں کہا کہ ٹارگٹ جو ہیں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں اور مومنین بھی ہیں، ان کے لیے یہ سبق ہے کہ کیسے سوال ہوں گے اور وہ کیوں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نصارہ نے اتنا ان کے مقام کو بڑھا دیا بعد میں، لیکن شروع میں تو بالکل اللہ کے نبی یا رسول ہی مانتے تھے. لیکن بعد میں لوگوں نے ان کو یا تو 3 گروپ بن گئے، وہ خدا کا بیٹا کہنے لگے، یا ثلاث ثلاثتن 3 میں سے ایک خدا ہے، جبرائیل، مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور جیسے 3 گروپ بن گئے تھے. تو ان کو یہ بتانے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے ایک نبی تھے، خدا نہیں تھے، اور ان کو اسی طرح سے معجزے دیے گئے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے خدا نہیں کہا، خدا کا بیٹا نہیں کہا، کسی اور سے ان سے شرک نہیں کیا، ان کو پیغمبر رسول ہی مانتے تھے. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو نصارہ نے ان کو غلو کر کے خدا کا درجہ دے دیا. اور عیسائی یہود میں سے بہت سے ایسے تھے جو اسی طرح سے ٹریٹ کیے ان سے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے. کلام کو ماننے تیار نہیں تھے. اس میں سے کچھ تھے جو فوری ایمان لائے تھے، عبداللہ بن سلام وغیرہ، لیکن بہت سے ایسے تھے، کچھ منافق تھے، کچھ ایمان ہی نہیں لا رہے تھے. اور مشرکوں میں بھی وہی حال تھا کہ وہ بھی ایمان نہیں لا رہے تھے. لیکن یہاں پر مشرک خطاب میں نہیں ہے، بلکہ تینوں مومنین کے لیے بھی کہ اتنی غلو مت کرو کہ رسول کو یا نبی کو خدا کا درجہ دے دو. جی اور رسول بہت ہی قابل احترام خیر البشر ہوتے ہیں. اللہ کی خاص ایک نعمت وہی نازل ہوتی ہے اور ان پہ بڑی ذمہ داری لوگوں کو پہنچانے کی ہوتی ہے، لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتے.
وہ خدا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، وہ اپنی مشیت سے ہی ہر کام کرتے ہیں، ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے. جی پورا زیادہ تر کرسچنوں میں یہ زیادہ ہے، لیکن مسلمانوں میں اتنا نہیں ہے، نہ ہی یہودیوں میں کوئی ایسا ہے اتنا کہ کسی کو خدا. یہودیوں میں ہے، بہت ہے. راہبوں کو وہ ان کے اوپر بلیو کرتے تھے، ان سے جو ہے وہی قسمت کا حال یا پھر پیشن گوئیاں کرتے تھے، اور اس زمانے میں راہب تھے، اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے، جہاں پر وہ حضرت خدیجہ لے کے گئے تھے نا نوفل کے پاس، وہ وہ عیسائی کا علم تھا ان کے پاس. یہ علم تھا، وہ راہبوں کے پاس کچھ علم تھا جس سے وہ آنے والی باتوں کو بتاتے تھے. تو ان کے پاس بھی شرک، انہی سے جو ہے یہ بیج مسلمانوں میں بھی آیا ہے کہ قبر پرستی یا پھر ایسی توہمات یا غیر ضروری چیزیں دین میں داخل ہو گئی. یہ تو سب کے لیے ٹارگٹ ہے کہ کوئی اللہ کی جگہ نہیں لے سکتا، کسی سے کوئی چیز. ہم ہزاروں بار کر چکے ہیں یہ کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے، اور اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ دینے والے ہیں، ذریعہ کسی کو بتاتے ہیں. اگیس کرسچن کا اس لیے زیادہ وہ ہے کیونکہ زیادہ ممالک جو ہے وہ ایک کرسمس بناتے ہیں سب، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. موسٹلی جو کنٹریز ہیں جو اس وقت دنیا میں ہے وہ زیادہ تر نمبر کرسچن. ون تو جو ہے بدھزم ہے، چونکہ چائنا میں اس وہ زیادہ ہے، پاپولیشن زیادہ ہے، تو پاپولیشن کے لحاظ سے فرسٹ ریلیجن جو ہے وہ بدھزم ہے، سیکنڈ وہ ہے عیسائیت، اور تھرڈ اسلام ہے. بہرحال اس میں تینوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ہر ایک سوال اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کر رہے ہیں. ان کی بندگی، ان کے بندہ ہونے کی دلیل ہے، رب ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ ان میں کوئی طاقت تھی. موسیٰ علیہ السلام کو بھی عصا دیا، 9 معجزے دیے تھے، لیکن وہ عصا کہیں بھی زندگی میں مارتے پھرتے یا رکھ دیتے، سو جاتے تو رکھتے ہی سانپ کبھی نہیں بنا. جب بھی بنا جب اللہ نے حکم دیا تو اسی وقت اس عصا کو ڈالو، عصا کو دریا پہ مارو، عصا کو پتھر پہ مارو، پانی نکلے گا. وہ سب کرنے والا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، لیکن وہ ایک وہی ہے، نبی سے وہ کام کروا رہے ہیں. تو لوگ یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ قدرت تھی کہ پتھروں پہ مارے تو 12 چشمے نکل گئے، یا دریائے نیل پہ سمندر پہ مارے تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یا پھر فرعون کے دربار میں جب نہ اپنا عصا ڈالے تو اژدہا بن گیا. وہ جو ساحروں کا مظاہرہ ہوا تھا اس میں عصا نکل گیا. تو یہ ان کی اپنی کوئی قدرت نہیں ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے ہی ہوتا ہے. معجزے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں. بس چلیے، جب پھر یہ نادا منادا ہو گیا، اس کا بدل ہو گیا، پھر یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انسٹرکشن ہے. پہلی بات اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک. اذکر جی بولیے اذکر کیا ہے؟ اذکر جو ہے وہ فعل امر ہے، ویری گڈ. سیکنڈ پرسن، اور انتا اس کا فاعل ہوا سیکنڈ پرسن. نعمتی علیک، نعمتی جو ہے وہ مفعول بھی ہوا، علیک نعمت سے کیا ہے، یہ کلمہ ہے یا کوئی مرکب ہے؟ نعمتی مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے. میری نعمت کا ہے نا، نعمت یاد کرو، ذکر کرو، یاد کرو یا گلر ذکر. ہے، لیکن معنی پلورل کے بھی لیتے ہیں اس میں
کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، یاد یاد کرو، یعنی اس کا ذکر کرو، ہے نا، اس کو سمجھو، ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ اور یہ میسج بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھنا، اس کا شکر ادا کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ نا شکریہ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو کچھ نعمتیں ان کو عطا کی گئی تھی، معجزات دیے گئے تھے، اور ان کو ایک مقام دیا گیا تھا۔ ساری چیزیں اس میں آپ اس آیت میں پڑھیں گے۔ تو پہلا حکم ہو رہا ہے کہ اذکر، یہ امر ہے، کیا کس چیز کو یاد رکھنے کے لیے بھی آتا ہے، اور پھر ذکر کرو، یاد کرو یاد کرو نعمتی، میری نعمتوں کا۔ علیکہ جو ہے وہ جار مجرور تلک اذکر، وعلی والدتک، والدتک، تم چلو پھر وعلی جو ہے وہ وا تو عطف ہے، ہے، نہیں تو والا عطف تو نہیں ہوا، پھر تو والا والا کہہ کے پڑھا، وا اللہ، وعلی وعلی اعلیٰ نہیں ہے بابا، اللہ، وعلی اللہ، وعلی وعلی والا نہیں ہے جی، نعمت وعلی کہا وا، اللہ والدتی کا، اللہ والدتی کا میں کیا ہے، اللہ جار مجرور ہے، کیا جار مجرور، اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہے۔ جار مجرور کیا ہے بولو مجھے، جار مجرور متعلق ہے، جار مجرور کیا ہے اس میں سے، واقع میں جو اعلیٰ آ رہا ہے وہ حرف جار ہے، مجرور کیا ہے، والدتی کا، نہیں لگے گا نا مجرور، اب سوری، والدتی والدتی، یہ جار مجرور ہے، والدتی کا پھر کیا ہے، یہ مضاف الیہ ہو گیا، مضاف الیہ ہے۔ تو یہ پورا متعلق ہو گیا کس سے، نعمتی، نعمتی کا۔ امین جی، تو تم پہ بھی نعمتیں اللہ نے کی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پہ اور ان کی والدہ پہ۔ ان کی والدہ پہ کیا نعمتیں کی تھی، ان جی کو آپ سورہ آل عمران میں، مریم میں سارے پڑھتے ہی رہتے ہوں گے، پہلے کے بھی پڑھے ہوئے ہیں آپ، کہ ان کو غیر موسم کے پھل کھلاتے تھے، پھر ان کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا، ان کی والدہ نے منت مانگی تھی، اور پھر ان کو یہ بیٹا عطا کیا، اور وہ اس کے بارے میں سورہ آل عمران میں بھی ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں کہ تم کو ایک بیٹا ہوگا، اس کا نام بھی اللہ نے یہ رکھا عیسی ابن مریم، وہ سب۔ تو بہرحال یہ پہلا حکم ہوا کہ میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اب اس میں سے پہلی نعمت کا ذکر ہے، یہ دانش کریں گے جلدی سے، کہاں سے کہاں تک چلیں گے دانش؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو ہم کریں گے از ایتک بروح القدسی، یہاں تک بھی کر سکتے ہیں، پھر آگے پورا لے کے چلیں گے، تکلم الناس بالمہدی وکہلا، نہیں یہ پھر دوسری بات ہو رہی ہے نا، ہاں اتنا ٹکڑا تو ایک بن گیا، بالکل ایک جملہ ہو گیا، کمپلیٹ جملہ ہے، بروح القدسی، جی کتنا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد دوسرا ٹکڑا بنے گا تکلم الناس فی المہدی وکہلا، اور پھر جو کرے گا اس کو اچھا خراب کر دیتے، تو دو تو ہم یہ کہیں گے اس جو ہے وہ ظرف زمان ہے، اور اس کو ہم ایک شرط کے طور پہ بھی لے سکتے ہیں، جو شرط شروع ہوتی نہیں ہے، ہے، نہیں شرط نہیں کروں گا، نہیں، وہ اضا ہوتا ہے، ٹھیک ہے وہ اضا ہوتا ہے، عز ہے، ظرف زمان ہے، مفعول بھی ہی ہوگا، مفعول فی ہی ہوگا، مفعول بھی بنے گا اس کا ایتک کا، اور ایت کا جو ہے میں فاعل کیا ہے یہ، اس میں فاعل، فعل اور مفعول تینوں آ گئے۔ ویری گڈ، کیا فاعل کون ہے؟ فاعل اس میں الف کے ساتھ چونکہ آیا تو وہ اللہ تعالیٰ ہیں،
اور کا ریفر کر رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریمہ کی طرف، وہ مفعول ہوگا اس کا، اور جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ یہ ہے ایادا، ایادا مانے جیسے اردو میں بولتے ہیں تائید کرنا، کسی کی حمایت مدد کرنا، مدد کرنا. جی ایتُکا، میں نے تمہاری مدد کی. اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس طرح سے اپنی طرف سے لے رہے ہیں کہ وہ فائل چونکہ اللہ تعالیٰ ہے یہاں پہ، تو مدد کی، ہم نے تمہاری مدد کی. کس سے؟ بروح القدسی. بروح القدسی کو جب میں بریک ڈاؤن کروں گا تو با جو ہے وہ حرف جار ہے، روحی مجرور ہوا، اور روح القدسی کو ہم بولیں گے مرکب اضافی مضاف مضاف. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ دوسری نعمت ہے، یعنی نعمت ان پہ اور والدہ پہ یہ پہلا تھا. جی، اور پھر یہ مدد آ گئی اس کی. تو یہ کس طرح سے بھی روح القدوسی سے کیسے مدد ہوئی ان کی؟ سر روح القدسی کی مدد جو ہے وہ آگے ایکسپلین ہو رہا ہے کہ نہیں جب نہیں، آگے کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. تو پھر وہ انہوں نے جو روح پھونکی تھی، روح قدس نے ان میں آ کے عیسیٰ علیہ السلام میں، اس کو مدد کہا جا رہا ہے یہاں پہ. میں پھر اس کو سمجھ نہیں پایا ہوں تفسیر. روح القدس کس کے لیے استعمال ہوا پوری قرآن میں؟ روح القدس جبرائیل علیہ السلام کے لیے، ختم جبرائیل علیہ السلام کے لیے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا. اللہ کی اجازت سے آتے تھے اور ہمیشہ وہ ان کی مدد کرتے رہتے تھے. تو یہ جبرائیل علیہ السلام دیگر انبیاء کے پاس بھی میسیج لے کے آتے تھے، میسیج پہنچاتے چلے جاتے، لیکن یہ ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے. اپوائنٹڈ تھے فل ٹائم ان کے لیے، اپوائنٹڈ تھے فل ٹائم کے لیے. جب بھی کوئی مدد چاہیے، مدد چاہیے یا لوگوں کو خطاب کرنا ہے تو جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے. تو تم سب کے پاس تو آتے تھے، میسیج لے کے آتے تھے، میسیج پہنچا دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی انسانی شکل میں بھی آئے ہیں اور دوسری شکلوں میں بھی آئے ہیں. پہلی آیتیں جو آئی تھی اس کی اقرا کی، اس میں بھی ہے، سورہ نجم میں بھی ہے، اصلی حالت میں بھی ان کو دیکھا. لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ ان کو جبرائیل علیہ السلام کی مدد ہر وقت ملتے رہتی تھی، وہ ان کے ساتھ. یہ ساری چیزیں ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ کے آئے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا تو آپ تھوڑا سا نکال کے دیکھیں کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ 48 سے 52 تک کی آیتیں یہی ہے. تھوڑا سا نکال کے تیزی سے پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے. 42 سے سر 48 ورس نمبر 48 اس کی تھی، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. گیا رہا ہے پورا، ہے نا؟ اس میں بھی وہ آیت میں پورے کا پورے نہیں الفاظ کے ساتھ ریپیٹ ہو رہا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ. اس کے بعد 49 ہے، وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَّبِّكُمْ انی اخلق لکم من الطین. سارے معجزات ہیں جس میں یہ پوروں میں آپ کو اس میں بھی پڑھے ہیں آپ، اور پھر سورہ مریم میں بھی یہ باتیں پڑھے ہیں. مختلف جگہ ان کا ذکر ہے جو معجزے دیے گئے تھے. آل عمران تو بھی حال حال میں ہم ختم کریں تو اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کا ساتھ ہمیشہ ہوتا تھا اہم موقعوں پہ. جب کوئی معجزہ دکھانا ہوتا یا جب کوئی میسیج پہنچاتے تو جبرائیل علیہ السلام موجود ہوتے تھے. اور ایک ٹکڑا کر لیجئے پھر دیکھیں گے.
جی آل عمران کو چھوڑ کے پھر واپس یہاں پہ آ جاتا ہوں میں. تکلم الناس فی المہدی والکہلا. اب یہ تو جو ہے وہ سیکنڈ پرسن عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ریفر کر رہا ہے. تکلمو اس میں کلمہ روٹ ورڈ ہے، اور اس پہ تکلم الناسا جو اگر اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں ابھی جملہ فعلیہ ہے. الناسا اس کا مفعول بھی بنے گا. تکلم الناسا تم کلام کرتے تھے، تم بات کرتے تھے. تم بات کرتے تھے. جی اب یہ فاعل فعل اور مفعول تینوں ہم نے یہاں پہ کور کر لیے. کلمہ ورب اس کے فعل کے ساتھ، تا ریفر کیا فاعل کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ناسا مفعول بھی ہوا اس کا. اس کے بعد آ جاتا ہے فی المہدی جار مجرور متعلق تکلمہ وکہلا. اب فی المہدی کا مطلب جو مہد جس کو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ماں کی گود کے لیے، یا بچپن کی عمر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. نہیں، یہ جسے پنواڑا کہتے ہیں نا، جھولا جسے کہتے ہیں بچوں کا، جی جی اس کو مہد کے معنی جگہ کے بھی ہیں، لیکن یہاں پر جھولے میں شیر خوار جھولا چھوٹی عمر میں بالکل. جی. وہ کہلا جو ہے یہ اس کا پھر معطوف ہو رہا ہے مہد پر، اور کہلا کا مطلب ہوتا ہے بڑی عمر میں، مطلب بڑی جوانی میں، یا پھر ادھیڑ عمری کہہ دینا چاہیے. ادھیڑ عمری تک تو رہے بھی نہیں، وہ 33 ایئرس میں جی بات ہو گئی تھی ان کی. پورا ان کو اٹھا لیا گیا. چلیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اب اس کے لیے ہم سورہ مریم پڑھے ہیں، وہ 30 سے میں سمجھتا ہوں 30 سے 34 تک ایسے ہی کچھ ملے گا. کچھ چھوڑی آیتیں پڑھ لیجیے. سورہ مریم 19واں سورہ ہے، اس کی 30 سے 34 تک کی 1-2 آیتیں پڑھ لیجیے، آپ کو یہی تمام چیزیں ملیں گی. 30 نمبر بولا آپ نے؟ 30 to 34. جی. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن. میں غلط جگہ پہ چلا گیا. سورہ مریم پہ جانا ہے ہمیں. ورس نمبر 30، سورہ نمبر 19، نو ساری 9، 19 سورہ نمبر 19 اور ورس نمبر 30، 31، 32، 33. اب میں آ گیا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وہ کیا ہے؟ وہ وجعلنی نبیا. جب مریم علیہ السلام آپ کی پیدائش کے بعد لے کے اپنی آبادی میں پہنچے تو لوگوں نے الزام لگایا کہ نہ تم والد یا والدہ بد کردار تھے، یہ کیسا بچہ کیا گیا، ان کے باپ کون ہیں؟ تو اس کے بعد اللہ نے حکم دیا تھا کہ تم بولنے کا روزہ رہنا، چپ رہنا. اور پھر انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا. تو انہوں نے وہ لوگوں نے کہا کہ بچے سے ہم کیا بات کریں گے، تو ابھی مہد میں ہے، گود میں ہے، یا پھر جھولے میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گویائی دی. وہ ذکر اس میں پورا ہے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ اننی انا عبد اللہ. جی. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ ساری باتیں وجعلنی نبیا یہ بات کی. لوگوں کو کے سنا. بعد 31 میں وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ. مجھے وصیت کی، اللہ نے حکم دیا نماز کا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا. اس کے شرعی طریقے الگ ہیں، لیکن ہر مذہب میں صلاۃ اور زکوٰۃ ضرور تھی. سبھی نے نماز بھی پڑھی ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم تھا، لیکن مدینے میں زکوٰۃ فرض ہوئی. صلاۃ تو مکی زندگی میں ہی فرض ہو گئی تھی. بہرحال یہاں پر یہ ایک نعمت کا ذکر ہے کہ کسی اور نبی نے بالکل چھوٹی عمر میں بات نہیں کی، گود میں بات نہیں کی. تم بات کرتے تھے لوگوں سے.
باقی 40 نے بہترین کی تو بالکل یو کے لیے آیا تو کلیم تم بات کرتے تھے ناسا مقبول بھی ہے فلم مہدی بولیے یہ اس کے بعد آگے پڑھو سر اس کی فلم مہدی بولیے فی المہدی والکہلا اس کا مقام بتاؤ بابا ہاں فی المہدی میں نے بولا تھا سر یہ جاد مجرور متکلم ہے تو کلیم اور پھر عطف ہے عطف اس کے اوپر آیا کہلن معطوف ہوا فی المہدی کے اوپر مہدی کے اوپر مہدی ہاں ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد یہ ابھی جو آپ آیت پڑھے اس میں آل عمران کی 48 میں یہی الفاظ آئے ہیں اب یہ اور کوئی ہے ہمارے پاس دانش ہو گئے افسر پڑھ سکتے اس کو افسر کا ہے غائب ہو گیا نا پھر صحیح شروع کرتے ہیں میرے سے سر انشاءاللہ۔ چلیے کہاں چلے گئے پتہ نہیں ہوں فون تو ان کا بند نہیں ہو گیا کہیں ہوں نہیں ہے ویسے سر وہی نہیں ہے ایک دم کیا بھی تو تھا شروع میں اچھا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم تو اللہ میں الرحمن کہاں آگے سوری سر اس کے بعد لے لیجیے پھر اب اقبال پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ تک لے لیتے واہ جو ہے وہ عطف اس جو ہے پھر وہ مفعول بھی ہے اور یہ تو لفظ وہ کہتے ہیں نعمتیں ہے نا جو جی ان پہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ان کی والدہ پہ ہوا جبرائیل علیہ السلام کی یہ مدد کا ذکر تھا پھر یہ تیسری یہ بھی بات ہو گئی تھی کہ ان کو بچپن میں اور جوانی میں خطاب کرنے کی طاقت بولنے کی صلاحیت بچوں کو ٹائم لگتا ہے بولنے کے لیے لیکن فصیح کلام بالکل شیر خارجی کے زمانہ سے کرتے تھے پھر اس کے بعد یہ چوتھی نعمت ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس جو ہے وہ ظرف زمان بھی ہے اور مفعول فی بھی ہے یہ علمتک جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ ہے علامہ روٹ ورڈ ہے اس کا علمتک میں جو ہے فعل فاعل اور مفعول بھی ہے تو جو ہے وہ اللہ سمجھ کر جا رہا ہے کہ I gave you the علم تو کا جو ہے وہ مفعول بھی ہے جو کہ میں عیسیٰ سکھایا علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے کا پھر یہ آپ کیا کر رہے ہیں علم تکر سے جملے فعلیہ کہہ رہے ہیں لیکن از سے ہی ہے از علم تکل کتابہ ہے نا جبکہ میں نے اس میں مفعول بھی ہے مفعول بھی ہے اور فعل فاعل دونوں ہیں ہے نا جی علم تو کیوں ہے علم تو جو ہے وہ ریفر کر رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہاں یہ فرسٹ پرسن ہے علم تو فرسٹ پرسن میں نے جی سکھایا کا تم کو تم کو ایک مفعول بھی ہی کا ہو گیا اس کے بعد کیا ہے الکتابہ تو یہ بھی مفعول بھی ہوگا یہ نمبر 2 مفعول بھی ثانی ثانی میں تم کو سکھایا مفعول بھی ثانی ہے مفعول بھی دو کتاب کا علم دیا انجیل اتاری گئی ان پہ کتاب دی گئی اسی لیے وہ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں پرانے انبیاء کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور نئے احکام بھی لے کے آئے تھے اور کیا دیا کتاب کے علاوہ والحکمت تو واہ جو ہے معطوف عرف عطف ہے الحکمت جو ہے معطوف ہو رہا ہے کتابوں پہ الکتابہ والتوراتا یہ بھی واہ جو ہے حرف عطف ہے اور توراتا جو ہے وہ معطوف ہو رہا ہے حکمت کا
والانجیل پھر حرف عطف ہے، اور انجیل جو ہے وہ معطوف ہو رہا ہے تورات پہ۔ دیکھیے گرامر کے لحاظ سے بھی کتنا آسان ہے، جی کنٹینٹ کو سمجھنے میں بھی آسان ہے کہ نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ چوتھی نعمتیں، اور آپ کے اس کے گرامر بھی آپ نے بہترین کی، علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ، یہ بالکل ہم کی دعا بھی تھی حضور کے لیے، بعض فیہم رسولم والی دعا، بس اور آپ کو پھر بعد میں جو دیا گیا اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ جی حکمت دی گئی، کتاب دی گئی، تو اسی طرح سے یہ رسولوں کے لیے خاص، یہاں پر خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس میں کہیں کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ ان کے اندر یہ خصوصیت تھی یا ان کے اندر کوئی خدائی کا جزو تھا جو یہ ساری چیزیں، بلکہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ یہ ساری چیزیں جو ملی اللہ کی مہربانی اور نعمت کے طور پہ ان کو ملی، تو جی اس طرح سے ان کو جھجوڑا جا رہا ہے نصرانیوں کو کہ انہوں نے اپنے رسول کو اللہ کا مقام دے دیا، ان کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا، مختلف عقائد بنا لیے، اور یہ جی اور جو یہود نہیں مانتے تھے ان کو، اور ان سے دشمن ہو گئے تھے اور ان کو سولی پہ چڑھانے کی، مارنے کی تیاری کر رہے تھے، ان کے لیے بھی میسج ہے کہ اللہ کے مقرر کردہ رسول تھے، بجائے اس کے کہ ان کی بات سنتے تم ایمان لاتے، ان کی جان کے دشمن ہو گئے۔ ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود بھی دشمن تھے، زہر دینے کی بھی کوشش کی ہے، دیوار سے پتھر پھینک کے بھی آپ کو ضرر پہنچانے کی کوشش کی ہے، لیکن جبرائیل علیہ السلام، یہ ساری قرآن میں ہم پڑھ کے آئے ہیں۔ تب یہ ساری، یہ نعمت نمبر 4 ہے کہ کتاب بھی سکھائی تم کو، حکمت بھی دی، تورات بھی تھی اور انجیل بھی دی۔ تورات تو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی نا، تو ان کو بہت انجیل کے ساتھ بہت اچھا سوال ہے، اب آپ کا پورا ڈاؤٹ سمجھ گیا میں۔ تورات کے سب سے بڑے اس وقت کے عالم، یہ بنی اسرائیل کے لیے رسول بھیجے گئے تھے۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی کون تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام نہیں، نبی نبی بھی تھے، لیکن اصل میں نبی کون تھے؟ آخری نبی سر جی بولو۔ جی سر بولے عیسیٰ میں علیہ وہی کہتا السلام کے ارے ساتھ تو ان کے بھائی تھے نا، ہارون۔ ارے کدھر چلے گئے تم سر ایک دم؟ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری، موسیٰ علیہ السلام میں چلے گئے بھائی ہارون، عیسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون کا ہوتا ہے اور زکریا علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کے بعد بھی انہوں نے دعا کی تھی کہ میرے بات کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس میسج کو لوگوں تک پہنچا ہے، تو ایک بیٹے کی دعا کی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام۔ یحییٰ علیہ السلام وہ آخری نبی تھے، اس کے بعد رسول اور نبی بنی اسرائیل میں جو ان میں بگاڑ آ گئے تھے اس کو درست کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اور نبی بنا کے بھیجا۔ وہ تورات کا بھی علم رکھتے تھے، اس لیے اس کی اصل احکام کیا ہیں وہ ان کو معلوم تھے، اور جو تبدیلیاں زکریا علیہ السلام سے ٹھہرا جی، بیچ میں ایک دم رکنے کے بعد پوچھو۔ ہاں، کیا بول رہا تھا میں؟ ان کو بڑے احکام جو تھے ان کو پتا تھا اس کا، اور اس میں جو تبدیلیاں کر لی انہوں نے وہ بھی پتا تھا، اور جو بعض چیزیں اپنے لیے حرام تھیں اس کو حلال کر لیا تھا، سود کو حلال کر لیا تھا، اور اونٹ کا حرام کر لیا تھا اپنے اوپر، اونٹ کا گوشت۔ تو اس طرح سے ان تمام چیزوں کا ریسریکشن، اس کو صحیح کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا۔
اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. آپ تو رحمت للعالمین ساری دنیا کے لیے، لیکن یہاں تک صرف بنی اسرائیل میں جو انبیاء اور رسول آئے ان کا ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام تک. یہ بنی اسرائیل کی طرف ہی ان کو بھیجا گیا تھا. تورات کا علم تھا، اسی لیے اس میں کیا غلط ہے کیا صحیح ہے ان کو معلوم تھا، اسی لیے تورات کا بھی علم دیا اور نئی کتاب بھی دی، وہ انجیل تھی. یہی تھا نا آپ کا ڈاؤٹ؟ جی بالکل بالکل یہی تھا. جی جزاک اللہ. کتاب تو موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، جی لیکن اس کا جو مین جو اس کا علم احکامات تھے جو چینج کر دیے تھے انہوں نے، اس کا علم بھی اس کا علم دیا. تو اسی کے لحاظ سے اصل تورات کی طرف لانا ان کا میسج تھا. اور جب وہ کوشش کی ہے تو قوم کو بگاڑ رہے ہیں، ان کے اعتقادات کو خراب کر رہے ہیں، اس لیے یہودی آپ کے دشمن ہو گئے تھے اور آپ کو قتل کرنا یا سولی پہ چڑھانا چاہتے تھے، مار ڈالنا چاہتے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو رفع کا آپ کو اوپر اٹھا لیا. وہ ساری چیزیں آپ پڑھ کے آئے ہیں، محمد کا ذکر ہے، مریم میں بھی ہے، آل عمران میں بھی ہے، سورہ صف میں بھی ہے اور دوسری صورتوں میں. یہاں تک یہ کون سی نعمت تھی ہے؟ 5ویں نعمت، چوتھی چل رہی ہے چوتھی فورتھ. کل کتاب سمجھنے بھی آسان ہے، گرامر کے لحاظ سے بھی آسان ہے. جی آسان ہے بالکل. بڑی ہے، لیکن پچھلی آیتیں جو بڑی تھیں وہ سمجھنے کے لیے بھی ذرا مشکل تھی، گرامر بھی سمجھ. کہاں چلے گئے تھے تو؟ اچھا دانش کا کوئی سوال ہے کیا ہے؟ بولیے. اسے سوال نہیں تھا، وہ میں نے آپ کو اس سے پہلے جو ایک بات چل رہی تھی اس کے لیے ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی جی نیچے کر لیتا ہو گیا. نہیں ہو گئی وہ بات پھر اب اس جی وہ بالکل. چلے ایسے افسر کہاں چلے گئے تھے تم؟ جی کہاں چلے گئے تھے کلاس سے ایک دم؟ ہاں جی میں کہہ دیا تھا کچھ، میں بھی دیکھ رہا تھا. چلے ایسے کرو، بالکل آسان ہے. جی وَإِذْ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور آگے بھی چلے. جی بِإِذْنِي پورا جملہ کہاں تک ہے وہاں تک چل کے رکو. فتنفخ کیا ہو گیا؟ آنکھیں ہیں، اینک لگا کہ کیوں نہیں بیٹھتے ہیں؟ جی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی. بس یہاں تک پورا ایک جملہ ہوا. یہاں سے ان کے معجزات کا ذکر ہے، یہ بھی نعمت ہے جو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی. یہ 5ویں نعمت کا ذکر ہے. چلیے اس کے گرامر کتنی کر سکتے کریے جلدی جلدی. جی یہ ابھی سب لوگ تو حرف عطف ہے، اور از ظرف زمان. اور کیا ہے؟ زمان مکان ہوتا کیا ہے؟ مفعول جب مفعول بھی، استغفر اللہ، مفعول فی فی ہوتا ہے. اور پھر جب یعنی ایک معجزے کا ذکر ہے. تخلقو میں کیا کیا ہے؟ تخلقو میں فعل اور فاعل ہے. فاعل کون ہے؟ تا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے، تم. اور خلق تخلقو وہ خلق سے روٹ ورڈ کہ تو تم کیا نے معنی بنایا، ہوئے ہے؟ تو کہ تم جب بناتے تھے. بناتے تھے، بنائے. یہ میں کھوج کے نہیں پوچھتا، خود سے کرتے جاؤ. منت تینی جیسے جار مجرور ہے، ہاں ایسا کرتے جاؤ بس. جی متعلق تخلق
تخلق اور کہیئت الطیر ہم، جیسا مضاف مضاف علیہ جیسا کہ حیت ہی کیا ہے مضاف مضاف وہ تیری آ کے مل رہا ہے اس میں مضاف مضاف علیہ ہے کاہیتی کیا ہے کہیتی جیسا تو کہ اردو میں بھی بہت بولتے ہیں اپنی حیت دیکھو اپنی حالت دیکھو اپنی صورت دیکھو ہے نا کاہیت تیری مثال کے لیے کہا ہے پرندے کی شکل پرندے کا ایک ماڈل تم بناتے تھے کاہیت تیری پرندہ نہیں بنا سکتے تھے بلکہ اس میں پرندے کی طرح کی کوئی چیز تم بناتے رہے گی کوئی چیز جی کس سے بِإِذْنِ میری مرضی سے میرے حکم سے یا میری اجازت سے بناتے تھے یہ بنانے کے لیے ہے نا جی تو یہ معجزہ ہے یہ پانچویں نعمت تھی ان کو معجزات جو دیے گئے تھے وہ پورے یہاں پر ذکر ہے کہ تم بناتے تھے مٹی سے کاہیت تیری کہنے پرندے کی طرح کوئی چیز بناتے تھے پرندے کی شکل شکل کی وہ بِإِذْنِ خود سے نہیں بناتے تھے بلکہ اللہ کے حکم سے بناتے تھے لوگوں کو معجزہ دکھانے کے لیے فَتَنفُخُ فِيهَا یہ کیا ہے وطن رکھو فَتَنفُخُ فعل فاعل ہے اور فا اس میں حرف عطف ہے تنفخ جیسے تا پھر وہی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے النفخہ پھونک مارنا پھونکنا اچھا ایک اور خاف پہ ختم ہوتا نفخہ وہ کیا ہے نان جو نفخہ نفاق کے لیے بھی آتا ہے انفخ بھی آتا ہے ضابطے خرچہ کے ساتھ خرچہ کرنا اس میں پھونک مارتے تھے ہے نا فیہا اس میں اس اور یہ میں جار مجرور یہاں کی ضمیر کی ضمیر وہ کہیت الطیری بس اس جیسے میں پھر پرندے کی پھونک مارتے تھے تو یہ ان کی قدرت نہیں ہے ہر جگہ یہ کہا جا رہا ہے بِإِذْنِ میرے حکم سے یہ تم کام کرتے تھے وَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ پھر یہ حرف عطف فا اور تکونو تا جیسے اس کی ترجمہ کہیت الطیری کی اور کونا کانا کا جملہ ہے ہاں اس کا اسم کیا ہے اس کا اسم کیا ہے جی جی گردان اس کانا کی کیا ہے کانا کا اسم ہے اور اس کے بعد میں ہر کا مظہر ہے طیرن یکونانی یکونونا تکونا تکونانی تکونونا ہے نا یہ تا جو ہے اس کا اسم ہے تم جی یا پھر وہ سوری تا اس کے لیے مؤنث کے لیے آیا ہے تکونون طاہرن تب وہ بن جاتا تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نہیں ہے جب تم پھونک مارتے تھے تو وہ کیا بن جاتا تھا طیرن طاہرن کیا ہے کوئی پرندہ ارے گرامر میں کیا بولیں گے اس کو یہاں پہ خبر ہے خبر ہے ختم یہ کانا کی خبر کہ بس وہ بن جاتا تھا پرندہ یہ کون سا معجزہ ہے الگ پورا یہاں سے تک کہ 5واں چل رہا ہے 20 تھوڑا سا چلے اس کے بعد ادھر سے کوئی ہے یہ ان کا سوال تھا خاتون کا ہاں پوچھے جلدی پوچھے میرا نہیں خاتون کا سوال تھا کوئی جو آپ نے کہا بیچ میں نہیں بولے ہیں تو ان کو ہی پوچھنے دو نا پھر ان کو اب پوچھ ہاں ممتاز کیا سوال تھا تمہارا السلام علیکم وہ صاحب زکریا علیہ السلام کی بات ہو رہی تھی
زکریا علیہ السلام کے دعا کے بعد یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھے اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء ہے، ان میں سے کوئی رسول نہیں تھا۔ آخر میں پھر ان کے لیے اللہ نے ایک رسول بھیجا، وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آخری نبی زکریا علیہ السلام نہیں تھے، یحییٰ علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے تھے۔ اور وہ سورہ مریم میں بھی ذکر ہے کہ جب وہ مریم علیہ السلام کو نئے نئے میوے کھاتے ہوئے دیکھے بے موسم کے، تو وہیں سے انہوں نے دعا کی ربی حبلی من الصالحین، ہے نا۔ ان مریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مجھے ایک بیٹا تھا کہ آنے والی نسل میں میں کسی کو ایسا نہیں پاتا کہ وہ اس مشن کو لے کے آگے بڑھے گا، تو ان کو ایک بیٹا بہت ضعیفی کی حالت میں، جبکہ ان کی بیوی وہ بانجھ بھی تھی، لیکن بیٹا اسی حالت میں اسی عمر میں ہوا تھا۔ یہ سب کا سورہ مریم میں بھی پڑھتے ہیں، یہ سورہ آل عمران میں بھی پڑھے۔ ٹھیک ہے، یہی سوال تھا نا تمہارا؟ وہی سیریز میں زکریا علیہ السلام بھی آتے نا، یہ تھا میرا۔ ارے وہ لاسٹ بٹ ون تھے جی، سیریز میں تو اچھا، بہت آتے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہے نا، اور پھر وہ بعد کے جتنے انبیاء ہیں وہ سب آتے ہیں اس میں، جو بعد میں ہے شعیب علیہ السلام، یہ سب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات عطا کی گئی تھی اسی کی تبلیغ کے لیے بنی اسرائیل کو کبھی بغیر نبی کے نہیں چھوڑا گیا، نبی ہمیشہ ان کے پاس ہوتے تھے، اور اسی میں سب سے آخری یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اب کلیئر ہو گیا؟ جی جی جی، چلیے اس کو پڑھ سکتے ہیں اب یہاں؟ ہاں بالکل انشاءاللہ۔ چلیے پھر پڑھیے، اس کے بعد نجیبہ سے پڑھائیں گے، پھر پلٹ کے جائیں گے ادھر۔ تنفخ فیہا فتک، ہاں یہاں تک ہو گیا تھا 13 بِإِذْنِ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ۔ تم ایسا غلط ملاتے اس کو، بِإِذْنِ تک بات ختم ہو گئی ہے، بِإِذْنِ، اللہ کے یہ پانچویں حکم سے۔ نعمت کا ہو گیا، یہ پھر اس کو بِإِذْنِ و تبریہ کہے گا، یہ وہاں سے پھر ایک الگ جملہ ہو رہا ہے، یہ عطف ہے، اور یہاں سے 6 نعمت کا ذکر ہے، 6 نعمت ہے، تیرم بِإِذْنِ و تبریہ بِإِذْنِ و تبریہ نہیں، یہاں تک ایک جملہ گرامیٹیکلی کمپلیٹ ہو گیا، بات ہو گئی کہ تم تخلیق کرتے تھے مٹی سے پرندے کی شکل کی کوئی چیز، اور پھر میرے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ہو جاتا تھا پرندہ، اڑنے لگتا تھا، اڑتا تھا، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، ان کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ اس کو پھر ادھر ملانا نہیں ہے، یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے تبریئ الْأَكْمَةَ، یہاں تک پھر وہ کیا ہے؟ کہاں ہیں؟ الاکمہ، تا نہیں ہے نا؟ اکمہ، اور تبریئ اکمہ، اور یہ پھر تبری اسی کیا ہے؟ تبریئ را سے ہے سر، تبریئ بتا دیتے تھے۔ کوئی بتا سکتا ہے تبری کا روٹ ورڈ؟ تبرا، 12 بس برا کے معنی نجات دینا ہے یا اس کو صحیح کرنا، اس سے تم نجات دیتے تھے۔ کس کو؟ الاکمہ کسے بولتے ہیں؟ اکمہ اندھوں کو، جس کے آنکھیں نہ ہو، پیدائشی اندھا، جس کے آنکھ بھی نہ ہو اور دکھائی بھی نہ دیتا ہو۔ بعض لوگ ایسے اندھے ہوتے ہیں آنکھیں تو دکھتی ہیں لیکن
لیکن یہ پیدائشی اندھے جو ہوتے ہیں ان کی آنکھیں نہیں رہتی، خالی آنکھوں کی جگہ کوئی دو گڑھے نظر آتے ہیں. تو یہ ان کا چھٹا معجزہ تھا کہ یہ تم ٹھیک کرتے تھے کس کو؟ اندھوں کو. والابرسا پھر یہ وا عطف ابرسا معطوف ہو رہا ہے اکمتا پہ، یعنی کوڑی جزام کی جس کی بیماری تھی. کوڑیوں کو بھی کوڑی الگ چیز ہے، جزام الگ چیز ہے. کوڑی ہے، کوڑی کو برس کی بیماری والوں کو برس کہتے ہیں اس کو سفید. چلیے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں بہرحال گرامیٹیکلی بھی یہ آیت آسان ہے، کنٹینٹ میں بھی آسان ہے، تمام اس میں معجزوں کا ذکر ہے. انشاءاللہ اس کو ایک ریویژن تیزی سے کرتے ہوئے اس آیت کو کمپلیٹ کریں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ. ٹھیک، چلیے. چلو اقبال. جی سر. جی سر، یہ کنفرم کرنا تھا میرے کو آپ سے کہ اتنا علم لوگوں نے حاصل کیا، اتنی ترقی کی، لیکن ابھی تک پیدائشی بلائنڈ ہے اس کا ان کا علاج نہیں ہے نا ابھی تک. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے ہر پیغمبر کے زمانے میں کوئی ایک ایسی چیز تھی جو بہت عام تھی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا علم، سحر جو تھا وہ بہت عام تھا، اور وہ تمام حدیث میں بھی ہے کہ چرواہا بھی وہ علم رکھتا تھا. لیکن لاٹھی کو سانپ کوئی نہیں بنا سکتا تھا، اس سے یہ مارنے سے چشمے کوئی نہیں نکال سکتا تھا. تو اس جادو کی طور پہ ایسے معجزے دیے گئے کہ جو جادو کے نفی کے لیے تھے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ علم طب بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا، لوگوں کا علاج ہوتا تھا، لیکن برس کا علاج یا پیدائشی اندھے کا علاج نہیں تھا. تو وہ صرف آپ ہاتھ لگا دیتے تھے تو اس کا مرض چلا جاتا تھا، مردے کو زندہ کوئی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ صرف معجزہ ہو سکتا تھا. اسی لیے وہ جو معجزات دیے گئے وہ بھی زمانے کے لحاظ سے تھے. جی الحمد للہ، جزاک اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ آلہ وصحبہ بارک وسلم. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ. اللہ تو قبول کر لے جو بھی پڑھا سمجھا، جو غلطیاں ہو گئی ہیں پڑھنے میں پڑھانے میں تو اس کو درگزر فرما. ہمارے لیے شافی بنائے جامع بھی آخرت میں بھی. ہماری نئی جنریشن کو اللہ پاک دین کی طرف لے، ان کو دنیا کی حکومت دے، ان کو دنیا کا کنٹرول دے. اس جہاں میں بھی ان کو کامیابی دے، آخرت میں بھی ان کو کامیابی دے، اور سب کو آخرت میں دنیا میں کامیابی دے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور تو ہماری کوششوں کو قبول فرما، اور سب کو اجر عظیم دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.